بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا، یہ تسبیح فاطمہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، اس والے سے طبرانی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خادم آئے، تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمہ مانگنے کے لیے گئیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ جب تم بستر پر جاؤ تو یہ چیز پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ یہ طبرانی شریف میں حدیث موجود ہے، مفہوم عرض کیا۔ تو اب اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بیٹی کو اگر کوئی چیز ضرورت ہو تو بالکل اپنے والد کے پاس جا سکتی ہے، مانگنے جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بیٹیاں آج کل کے ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو آر سمجھتی ہیں، جاتی نہیں ہیں، اب وراثت میں تو ان کا حصہ ہوتا ہے، یہ تو مانگ سکتی ہیں، وہ کئی والد بھائی ان کو دیتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اور بھی چیز ضرورت ہے تو بالکل مانگ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جان کا مالک و مختار بنایا، اور پھر بھی آپ نے اپنی بیٹی کو کیا تعلیم و تربیت دی، یعنی خاتمہ نہیں دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ تم فرمایا کرتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو اب بیٹیوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، جو شوروں کو تنگ کرتی ہیں اپنے عیش آرام کے لیے کہ اے سی بھی لگا کر دو، گاڑی بھی لے کر دو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت فاطمہ جو ہیں یہ تمام جنتی عورتوں کے سردار، آپ کتنی شان و عظمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا تعلیم و تربیت دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے آج کل کی خواتین، آج کل کی جو خواتین، ان کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔